حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب مل کر ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ زور سے نماز والا درود شریف پڑھ لو گے اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز اور مکرم علماء کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے موقع کے مناسبت سے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی تمام نبیوں کے سردار
آقا نامدار تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مٹی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی موقع کے مناسبت سے صحیح صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک مصلحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دین پہنچانے کے لیے ہم سب کو قبول فرماوے۔ عزیز میرے بھائیوں، چند دنوں کے بعد ہمارے سروں کے اوپر ایک اللہ کا بہت بڑا حکم اور سنت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس موقع کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، رکھوں گا۔ اللہ ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ عزیز میرے بھائیوں، یہ قربانی اور بقرہ عید، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے اور ہمیں ایک سبق دیتی ہے، ہمیں ایک میسج پہنچاتا ہے، ہمیں ایک پیغام پہنچاتی ہے بقرہ عید۔ پیغام یہ پہنچاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو نہ دنیا کو دیکھو، نہ اولاد کو دیکھو، نہ بیوی کو دیکھو، نہ اپنے مال کو دیکھو، نہ اپنے اہل و عیال کو دیکھو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور نبی کو راضی کرنے میں لگ جاؤ۔ ہم لوگوں نے صرف بقرہ عید کو قربانی کا دن سمجھا ہے کہ بھئی جانور کو لانا ہے اور جانور کو لا کر اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے بس، اور گوشت کو فودر مشین میں اتارنا ہے۔ ہم نے اس کو بقرہ عید سمجھا ہے۔ اس لیے مفتیائے کرام نے لکھا ہے اگر کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے گا کہ چلو بھائی میں قربانی کروں گا، میرے گھر میں گوشت تو آئے گا، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرے گا، قربانی تو ہو جائے گی لیکن قربانی کا ثواب جو اللہ نے جو حکم دیا ہے بولو بھائی وہ پورا نہیں ہوگا۔ گوشت تو کھانے کا مل جائے گا، لیکن ہم نے نیت یہ کی کہ نہیں بھائی مجھے مالدار ہوں، میں صاحب نصاب ہوں، میرے اندر استطاعت اور میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں ایک بکرا خرید سکتا ہوں، میں ایک بڑا جانور خرید کر اللہ کے نام کے لیے قربانی کر سکتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے لیے کیا کرے؟ بولو زور سے، بولو زور سے، قربانی کرے۔ اب تمہاری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو اللہ کے لیے قربانی تو ہو ہی جائے گی، لیکن ساتھ میں کیا مل جائے گا؟ بولو ساتھ میں گوشت بھی مل جائے گا۔ لیکن نیت وہ ہوگی کہ مول صاحب کتھے قربانی نہ تھی، گجراتی تو آوڑے نا، اللہ بولو چھوڑتی، کتھے قربانی نہ تھی، کوئی دے ایو لاگتو نہ تھی، چاہو نے اپنے گمے دن کرینے پکڑو لیا ہوئی ہیں، موٹو جانور لیا ہوئی ہیں، نے انہیں لاوی نے اپنے قربانی کری، اپنے گوشت کھاؤں تو مل ہے، تو تمہیں گوشت تو ملی جائے پر قربانی نو ثواب نہیں ملے۔ پاڑیا بھاشا چھے اللہ کے اندر من حبت ماری چھے۔ تو عزیزوں میرے پیارو، یہ قربانی مجھے اور آپ کو ہر سال ایک سبق دیتی ہے کہ کچھ بھی کرو
جب قربانی کا موقع آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو سلا دیا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے بولو تیار نہیں ہوئے۔ میں ہوتا اور آپ ہوتے تو کہتے اللہ پاک اوٹے تھائے مرا پویا نے میں قربانی کروں، مرو دل گوارا نہیں کرتو کہ منے 96 वर्षे اللہ پاک ایک پویڑو آئے وہ ایک اولاد دی مجھے 96 برس کی عمر میں، اتنی بڑی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نوائی کا بچہ دیا، ایک اکلوٹا بیٹا دیا۔ اب اللہ اس کو کہہ رہا ہے میرے راستے میں قربان کرو۔ میں ہوتا اور آپ ہوتے تو بولو اللہ پر اشکال کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم اللہ پر انگلی اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے، لیکن جدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتلایا، ابراہیم تمہارے پاس جو سب سے پسندیدہ جو چیز ہے میرے راستے میں قربانی کرو۔ اب تو ایسی فیشن آ گئی کہ قربانی کا جانور بھی ایک دن پہلے لاتے ہیں، کیا کہ موسم باندھوانی جگہ نہ تھی، گوشت کھاوانی جگہ چل پیٹ میں۔ یہ ہے مسلمانوں، قربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے دل کے ساتھ لگ جانی چاہیے، جانور ہم سے مایوس ہو جائے اور ہم جانور سے مایوس ہو جائے، ایک دوسرے کو محبت ہو جائے، اور جب اس پر چھری چلے گی تو جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلے گی، چھری کہاں چلے گی؟ میرے اور آپ کے دل پہ چلے گی۔ یہ ہے قربانی۔ قربانی کا مطلب دل نہ چاہتا ہو پھر بھی اللہ کے لیے کرنا، یہ کیا ہے بولو زور سے؟ قربانی، جد و جہاد۔ قرآن میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ کے راستے میں جد و جہاد کرنا، محنت کرنا، قربانی دینا اللہ کو بولو بھائی بہت پسند ہے۔ لیکن اب تو مسلمانوں رات کو لائے اور صبح کٹنگ کر دیا، اور کٹنگ کرنے کے بعد اس کا دل پہ اثر بھی نہیں ہوا۔ اس لیے حدیث میں آیا وہ جانور کو خریدو جو تمہارا آنکھ کو بھانے والا ہو، دل کو چاہنے والا ہو اور تمہیں پسند آ جائے، ایسا جانور اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہم اللہ کے راستے میں قربانی تو کریں گے، اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اس کا اجر کیا ملے گا؟ اس کا پروفٹ کیا ملے گا؟ اللہ اس پر ہمیں کیا دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جانور اللہ کے راستے میں تم قربانی کرتے ہو اس کے بدن پر جتنے بال ہیں اللہ اس کے بدلے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ بس اتنے میں بات ختم نہیں کی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہی جانور کل قیامت کے دن پل صراط کے اوپر تمہاری مدد بولو بھائی سواری بن کر آئے گا۔ بتاؤ میرے کو اور آپ کو بمبئی جانا ہو، میں دیسی مثال سے سمجھاتا ہوں، مجھے اور آپ کو بمبئی جانا ہو تو ہم مسلمانوں بنگال گاڑی خریدتے ہیں، بھاڑے سے لیتے ہیں، کرائے سے لیتے ہیں، یا انووا اچھے سے اچھی گاڑی وہ لوگ لیتے ہیں، ہاری گاڑی جو ہے کہ سفر آسان تھی جائے۔ تو وہاں کا سفر پل صراط پر جس سواری سے گزرنا ہے وہ تو وہ لوگ بھائی سفر اعلیٰ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے کہ پلک جھپکنے پر ہماری سواری پل صراط سے کیسے ہو جائے؟ گزر جائے۔ لیکن آج کل ہم 2000 5000 کو دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑھیا ٹٹو جانور خرید لیا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جانور سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ پھٹی ہوئی نہ ہو، پاؤں ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو عیب والی چیز پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، ہم اس کو چوائس نہیں کرتے۔ کیوں نہیں؟ موسیٰ بن اندر عیب چھے ہمیں پسند نہیں آئے ہوئی، تو اللہ کو پھر ایسی قربانی کیسے پسند آئے گی؟ تو خیر عزیزوں میرے پیاروں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی رات خواب دکھا،
اور یہ خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو دل کو بھانے والی، دل کے اندر سب سے چاہت والی جو چیز ہے میرے سامنے قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم، دیکھو نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے، 100 اونٹ، سرخ لال اونٹ جو عرب میں سب سے مہنگے ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، 100 اونٹوں کی قربانی کر دی اٹھ کر۔ دوسرے دن رات سوئے تو واپس خواب دیکھا کہ ابراہیم میرے راستے میں بہترین قربانی۔ دوسرے دن بھی کیا بولو، 100 اونٹوں کی قربانی۔ کتنے اونٹ ہو گئے؟ 200۔ تیسرے دن رات سوئے، واپس خواب آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ حضرت ابراہیم کو کہا اللہ کی طرف سے کہ میرے راستے میں قربانی کرو۔ تیسرے دن بھی 300 اونٹ کی قربانی کر دی۔ اب چوتھے رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بتلایا جو تیرے دل کو چاہنے والی ہو، تیرے دل کو لگنے والی ہو، یہ قربانی چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اس کا فاؤنڈیشن بہت لمبا چوڑا ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، سب سے پہلے کون آیا بولو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے، ان کی خود سے اولاد، ان کے پیٹ سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر گزرتے ہیں، وہاں کا بادشاہ زانی تھا، وہاں کا بادشاہ بدکار تھا۔ اس نے دیکھا کہ سب سے خوبصورت عورت حضرت سارہ علیہ السلام ہے، ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہاں کے لوگ وہاں پکڑ کر لے گئے، حضرت سارہ علیہ السلام پر ہاتھ بڑھایا، اللہ نے اسی سیکنڈ پر بولو ہاتھ پر لقوہ مار دیا بادشاہ۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے کہ اللہ یہ وقت کا بادشاہ زانی ہے، اگر اس نے میری بیوی پر ہاتھ مارا وہ میری عزت ہے، آپ نے اس کی عزت رکھ لی، گویا میری عزت رکھ لی، میری عزت آپ کی عزت ہے، یا اللہ تو میری بیوی کی حفاظت فرما۔ حدیث پاک میں آیا کہ وہ بادشاہ نے 3 مرتبہ ہاتھ بڑھایا زنا کے لیے، تینوں 3 مرتبہ اس کے ہاتھ پر لقوہ مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو جب یہ کرامت دیکھی کہ میں نے 3 مرتبہ میں نے ہاتھ بڑھایا، بادشاہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پر اللہ نے لقوہ مار دیا، اب ان سے دعا کروائے کہ میرے لیے دعا کر کہ میری بیماری اچھی ہو جائے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اس کی بیماری کو اچھی کر دیا، تو اب اس کو گفٹ دیا، اس کو گفٹ دیا انعام کے طور پر ایک چھوٹی سی بانڈی نوکرانی۔ یہ ہے حضرت سارہ علیہ السلام کو خادم کے طور پر دیا۔ اب وہی عورت، وہی بچی جب بڑی ہوئی، یہی حضرت حاجرہ علیہ السلام، میں شارٹ میں بتلا دیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی۔ جب جوانی کے عالم پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ جب اسماعیل آئے 8-9 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کی قربانی میرے سامنے کرو۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ اس کو تیار کر دو۔ اب بقرعید کے خطبے سے پہلے یہ واقعہ سن لو گے تفصیل سے، لیکن میں آپ کو جو بتلانا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ بتلاتا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 8-9 برس کے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ یہاں سے قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی کام کرو تو اپنے اولاد سے بولو زور سے مشورہ لو۔ اب 8-9 برس کا بچہ ہے، باپ 96 برس کا،
اور ایک روایت کے مطابق 120 برس کی عمر. بیٹے سے پوچھا بیٹا تیری کیا رائے ہے, تیرا کیا مشورہ ہے, تیری کیا چوائس ہے, مجھے بتلا. تو بیٹا بھی تو نبی کا تھا, وہ بھی آگے چل کر نبی بننے والے تھے. انہوں نے کہا ابا جان اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزرو, انشاءاللہ من الصابرین. قرآن کے مفسروں نے لکھا ہے کہ یہاں شاکرین نہیں کہا کہ مجھے شکر کرنے والوں میں سے پاؤں گے. شکر تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں, لیکن صبر کون کرتا ہے بولو بھائی, صرف ایمان والا ہی کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے گئے اور لینے کے بعد ان کو الٹا لٹایا گیا. یہ چھوٹا بیٹا باپ کو کہتا ہے ابا جان آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھ لو, میرے ہاتھ باندھ دو, میرے پاؤں باندھ دو, آپ میرے پہ چھری چلائیں گے میرا بدن تڑپے گا, آپ کی محبت جوش میں آئے گی. اللہ کے حکم کو بولو بھائی آپ پورا کر نہیں پاؤ گے, آپ میری محبت میں آ کر اللہ کے حکم کو نہ آپ کر پاؤ, اس سے بہتر میرے ہاتھ باندھ دو, میرے پاؤں باندھ دو, میں آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھ دو, کہیں باپ بیٹے کی نظر نہ مل جائے اور محبت جوش میں آ جائے اور اللہ کے حکم کو آپ نہ پورا کر پاؤ, آپ میرے کو اس طرح کر دو. باپ ویسا ہی کر رہا ہے, اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے, پاؤں باندھ رہا ہے, اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ رہا ہے. اور حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا اور ان پر چھری چلائی گئی, اور چھری چلانے کے بعد چھری بولو چلنے کے لیے تیار نہیں. ضعیف روایت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری کو زمین سے پچھاڑا, زمین سے پچھاڑا, اور پچھاڑنے کے بعد کہا اے چھری آج تجھے کیا ہو چکا ہے کہ اسماعیل کا ایک بال بھی نہیں کاٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے چھری کو گواہی دی, بولنے کی طاقت دی, زبان دی, اور چھری نے کہا ابراہیم خلیل اللہ, اے اللہ کے دوست آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کو کاٹ, میرے اللہ نے مجھے 100 مرتبہ کہہ دیا ہے اگر میرے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا تو یاد رکھ جہنم میں ڈھکیل دوں گا, تیری سنو یا میرے رب کی سنو. یہاں ایک علم کا نقطہ ہے, سنو مزہ آئے گا. یہاں قرآن کے مفسرین لکھتے ہیں کہ چھری کا کام ہے کاٹنا, چھری کا کام ہے 2 ٹکڑے کر دینا, 50% کاٹ کر رکھ دینا. لیکن چھری کیوں نہیں کاٹی, چھری نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ یہاں علماء نے لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس چھری سے ابراہیم کے ہاتھ سے اسماعیل کو ذبح کروا دیتا تو محمد الرسول اللہ دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ کیونکہ میرا نبی اور آپ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ بولو زور سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. اگر اللہ باپ کو ہی قتل کروا دیتا تو بیٹا دنیا میں کیسے آتا؟ تو باپ پر چھری نہ چلی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مبارک پر نہیں چلی وہاں پر چھری. تو عزیزو میرے پیارو, ہمارے سامنے ایک بہت بڑا حکم اللہ کا قربانی کا آ رہا ہے. اللہ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا ہے, نہ بولو بول زور سے, خون پہنچتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے یہاں تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اللہ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے؟ اللہ کو تو یہ پہنچتا ہے. اس لیے عزیزوں میرے پیارو, حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو سلایا اللہ کے لیے, تو ہم قربانی بھی کس کے لیے کریں گے؟ بولو زور سے, اللہ کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل جلدی سے جا. زمین کے فرشتے نے چیخو پکار مچا دی. اس وقت آسمان میں چیخو پکار مچ گئی فرشتوں کی کہ اللہ آج جو ابراہیم نے تیری محبت میں اسماعیل کو قربان کر دیا, قیامت تک ہر باپ کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا. زمین کے فرشتوں نے چیخو پکار مچا دی, آسمان اور 7 آسمانوں میں بھی فرشتوں نے چیخو پکار مچا دی. اللہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ
अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, जिब्राइल जल्दी से ऊपर से जन्नत के अंदर से मैं डाल लो, एक घेंटा लो और घेंटा लेकर मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे दोस्त के पास जाओ और इस्माइल को हटाओ और वहां किसको सुला दो, बोलो जोर से, घेंटे को सुला। जब हजरत इब्राहिम ने आंख पे से पट्टी को हटाया तो देखा इस्माइल बाजू में बैठे हैं और बोलो बकरा और घेंटा कटा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कद सद्दक़त रुइया। इतना मैं कुरान का हिस्सा छोड़ देता हूँ एक मौलाना के लिए कि बकरा के दिन तुम्हें सुना देवे। फलम्मा बलग माहु साया काला, मैं यही बयान कर दूंगा तो फिर मौलाना बकरा के दिन क्या बयान करेंगे, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। मैं आप आगे से कह रहा हूं कि इधर कुर्बानी हो गई, अल्लाह ने आसमान पे फरमाया कद सद्दक़त रुइया, इब्राहिम तूने सच कर कर दिखला दिया। क्या कहा अल्लाह ने, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी करता है अल्लाह उसको खुशखबरी कर देता है, मेरे बंदो तुमने सच कर कर दिखला दिया। कद सद्दक़त रुइया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। हम अपने नेक बंदों के साथ ऐसा ही मामला किया करते हैं। अल्लाह के लिए करने वाले बन जाओ और कुर्बानी करो। खास मसाइल 2-3 मैं आपको बतला देता हूं। कुर्बानी करो पर्दे के आलम में करो, पर्दा कर दो। आने जाने वाले रास्ते पर खून न बहाओ, क्योंकि बहने वाला खून नापाक होता है। जिस छुरी से आप गले को काट रहे हो, हलक को काट रहे हो, उस छुरी से, उस नोक से, फिर उसी खराब खून से अपने जानवर को अंदर धसोगे, उसको काटोगे तो आपका जानवर मकरूह हो जाएगा। आप जानवर की कुर्बानी करते वक्त, ज़बह करते वक्त वो खून जो छुरी के साथ लगा है उसको धो लो, क्योंकि बहने वाला खून कैसा होता है, बोलो जोर से। इसलिए तो कहा गया कि जानवर जब काटो तो उस वक्त खड्डा जमीन पे कर लो, जमीन में खड्डा कर लो। तो आजकल के लोग कहते हैं मौसा बड़ो बड़ो पाक्कू ठेगी हवे का खाओ खोटवा जवाना चाहिए, कहते कि नहीं कहते? तो हाँ मुसलमानों, उस वक्त उलमा ने आपको फरमाया, कहा कि भाई जहां आप जानवर काट रहे हो वहां बड़ा सा बर्तन रख लो, टप रख लो, कोई बर्तन रख लो, खून को ले लो और ये खून को कहीं क्या कर लो, जोर से दफन कर दो। लेकिन हमारा आलम क्या है बताओ, हम आने जाने वाले रास्ते पर कुर्बानी करते हैं और रास्ते पर खून को बहाते हैं और फिर मोटर को चालू कर कर, हम बोरिंग को चालू कर कर पूरे फलिए के अंदर वो खून को क्या करते हैं। इस्लाम ने उसको मना कहा। इस्लाम तो खुद हमें ये तालीम देता है, अत्तहूर शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है और हम पूरे फलियों को बोलो भाई क्या कर रहे हैं, नापाक कर रहे हैं। हम अच्छा गोश्त तो फ्रोजन मशीन में उतार रहे हैं, लेकिन बकरे का सींग, बड़े जानवर का सींग और सर कचरा पेटी में डाल रहे हैं, उसकी खरी कचरा पेटी में डाल रहे हैं, हम उसकी होजरी कचरा पेटी में डाल रहे हैं। किसी को इसकी बदबू से तकलीफ होगी तो इस्लाम आपको क्या करेगा, बोलो जोर से, मना करेगा। अब ऐसा काम न करो। जो जानवर का बेकार हिस्सा है जो आप खा नहीं सकते, जो 6 चीजें हैं, जो जानवर हलाल जानवर में भी ये 6 चीजें खाना हराम है, उलमा से पूछो। उसको मुसलमानों कचरा पेटी में न डालो, कूड़ा करकट में मत डालो, उससे लोगों को तकलीफ होगी। आज जितने भी हिंदुस्तान में मसाइल है, खासकर हमारे गुजरात में जो मसाइल है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने हमारे कुर्बानियों में एहतियात नहीं किया। क्या नहीं किया, बोलो जोर से, एहतियात नहीं किया। हमने जहां आई वहां कुर्बानी की, जहां आया मुसलमानों होजरियों को और सरों को और खरी को और सींग को हमने कचरा पेटी में डाल दिया। तो यहाँ की हुकूमत ने सख्ती की, और जब सख्ती की तो हम कहते हैं मौलवी साहब अब अपनी हुकूमत थोड़ी करे, हालांकि उनको सिखाने वाले भी कौन, बोलो जोर से, हम सही तरीके से इस्लाम के मुताबिक हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कुर्बानी करके बतलाया, इस तरह हम कुर्बानी करते तो खुद भी सेफ्टी में रहते और कौम को भी बोलो भाई सेफ्टी में हम रखते। इसलिए कहा गया जानवर के सामने जानवर को ना काटो। कितना ख्याल रखा गया, हम तो इंसानों को तकलीफ पहुंचाते हैं। यहां तक हदीस में आया है कि एक जानवर के सामने
جانور کو بھی کاٹنا مکروہ ہے. جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے. جانور کو تکلیف ہوگی. جب اسلام اتنا اچھا مذہب ہے, ہمیں اتنی اچھی تعلیم دیتا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو کاٹنے کو بھی منع کر رہا ہے, تو ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اور خاص خیال رکھو, جو کسائی ہمارے جانور کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے, اس کے منہ میں ماوا نہیں ہونا چاہیے, اس کے منہ میں ویمل نہیں ہونا چاہیے, اس کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے, وہ وضو کے حالت میں ہونا چاہیے, اور اس کی زبان سے مسلمانوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نکلنا ہی چاہیے. اگر وہ اس نے خاتکی نے, وہ کسائی نے بسم اللہ کے بغیر وہ جانور کو قربان کر دیا, تو وہ پورا جانور مجھ پر اور آپ پر حرام ہو جائے. بغیر بسم اللہ کا جانور ہم پر کیوں حرام ہے؟ جھٹکے والا گوشت کیوں حرام ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے. اس لیے دعا بتائی, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کان حنیفا وما کان من المشرکین. بسم اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر وللہ الحمد. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ خود کے جانور پر خود چھری چلائے, اور جن کی قربانی ہے ان کی نیت کرے, اور نیت کرنے کے بعد وضو کے حالت میں سر پر ٹوپی ہونی چاہیے, اور یہ دعا پڑھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض کان حنیفا وما کان من المشرکین. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر وللہ الحمد. تب جا کر تمہارا جانور تم پر حلال ہو. اپنے ہاتھ سے قربانی کر. آپ خیال رکھیں, قربانی کے وقت ہم قربانی مسلمانوں کرتے ہیں, لیکن بعض ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ وہ جانور ہم پر مکروہ ہو جاتا ہے, ہم پر حرام ہو جاتا ہے. اس لیے تو ہم کو غیر مذہب کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے کو کیوں منع کیا گیا؟ ہندو کے جو اسلام میں نہیں ہے, دوسرے مذہب کے لوگوں کے ہاتھ کا کٹا ہوا کھانا کیوں منع کیا گیا؟ کہ وہ لوگ بسم اللہ بولو زور سے نہیں پڑھتے, اور بغیر بسم اللہ کا جانور کھانا بولو بھائی کیسا ہے؟ اب اس کے بہت سارے مسائل ہیں, اب اس کو کھولوں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, وقت ہو چکا ہے. اس لیے عزیزوں میرے پیاروں, ہماری قربانی اتنے ہزاروں سے ہم لوگ کرتے ہیں, تو تھوڑا احتیاط کے ساتھ اور وہاں موجودگی کے ساتھ. آپ کا دل نرم ہے, آپ نہیں کر سکتے, چھری نہیں چلا سکتے, لیکن آپ تاکید کریں کہ بھائی آپ جو چھری چلانے والا ہے اس کا وضو ہونا چاہیے, اس کے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے, اس کے زبان سے بولو بھائی دعا نکلنی چاہیے, بسم اللہ نکلنی چاہیے, تب جا کر وہ قربانی کرے. وگرنہ بغیر بسم اللہ کے قربانی نہ کرائے, ہم اس کے خاتکی کے, کسائی کے حال پر اپنی قربانی کو نہ چھوڑے, وہاں موجودگی کے ساتھ وہاں رہ کے ہوئے اپنی قربانی کو اپنے آنکھوں کے سامنے کرائیں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں, صرف گوشت کھانا مقصود نہیں ہے. اور یاد رکھو, گوشت قربانی کے بعد ہم نے قربانی کر لی, قربانی کے بعد جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنے ہیں. ایک تو اپنا حصہ ہے, ایک رشتہ داروں کا حصہ ہے, اور ایک بولو زور سے کس کا؟ غریبوں کا, مسکینوں کا. اس لیے عزیزوں میرے پیاروں, ایک چھوٹا شعر کہہ دیتا ہوں جس کو سب کو سمجھ میں آ جائے گی. آج ہمارا گوشت غریبوں تک نہیں پہنچتا. گوشت امیرم, سمجھ میں آ گیا؟ گوشت کہاں پہنچتا ہے؟ بولو زور سے. تمہارا گھر دے جا, میں تیرا گھر دے جا, لے مارو گوشت کہتے جو نہ جو ہے. گوشت امیرم, چھچڑا فقیرم. چھچڑے کس کو دیتے ہیں بولو بھائی؟ جو فقیر مانگنے والے آتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. گوشت امیرم, چھچڑا فقیرم, ہڈیاں غربا فردم. بڑے بڑے نلے غریبوں کے گھر دیتے کہ اس پہ تھوڑا سا گوشت لگا ہوگا, اور کہتے ہیں کہ ہمیں اکاری نہیں پیجو, وہ طاقت نہیں ضرور, مجھے ٹوپی نہیں بنے. گوشت دینے کے لیے بھی ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. اس کو یاد کر لو. گوشت امیرم, چھچڑا فقیرم, ہڈیاں غربا فردم, اور ہوجریم دوبریم.
گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہے، اس کو کہتے کیا ہوجری لے جے ذرا پوڑا واٹے دہنے کھا جے تو کیا وہ تمہارا کپڑا صاف کرتی ہے، تمہارا گھر صاف کرتی ہے، تمہارے جس کھانے تم جس برتن میں کھاتے ہو، جس برتن میں کھانا پکاتے ہو، اس برتن کو دھوتی ہے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر وہ کھاتے ہیں تو ان کو خوشی خوشی بولو بھائی ان کو وہ گوشت دینا چاہیے، تھوڑا سا بھی دو لیکن دو، وہ بھی انسان ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کھانے کی۔ بعض لوگ پوچھوا کہ مول صاحب آپ قربانی میں گوشت اپنا کام آنے میں دیوائے کہ نہیں دیوائے؟ تو انہیں ڈھولا کپڑا داڑھی بیڑھائے، انہیں مہاں ڈھولا داڑھی کھوائے، تاری چدر صاف کرے نہ تینا پر تو ہوئے تو تاری پتھاری پر داڑھی ہوا ہے۔ بعض لوگ ہاں کسائی کو دینا منع ہے، یاد رکھو یہ بھی، وہ کسائی جس کو آپ مزدوری دے رہے ہیں، کاٹنے کی مزدوری، آپ کو لیٹ تو نہیں ہو رہا ہے، بس 5-6 منٹ یوں کے تو ہو جائے گی۔ کسائی چالاک ہوتے ہیں، یہاں کوئی ہوتا تو میں 2 ہاتھ پہلے سے جوڑتا ہوں، میں تو ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ کسائی کو قربانی کا گوشت نہیں دینا، نہیں دینا، اس کو تو اپنی اجرت لے رہا ہے نا بھائی، 2500 روپیہ 2000 روپیہ 3000 روپیہ جو کٹنگ کا ہوتا ہے وہ تو اپنی اجرت لے رہا ہے، اپنے محنت لے رہا ہے، وہ اس کی محنت لے رہا ہے۔ اب اس کو صاف کہہ دو کہ 200-300 روپے زیادہ لے لینا لیکن قربانی کا گوشت تجھے نہیں دوں گا۔ دن میں وہ 10 قربانی کرتا ہے، ہر 10 قربانی میں سے 5-5 کلو گوشت نکال کے لے جاوے، بتاؤ تو کتنا گوشت لے جائے گا وہ؟ تو غریبوں کا حق مرا کہ نہیں مرا؟ 100 روپے 200 روپے قربانی کسائی کو کرنے والوں کو زیادہ دے دو، لیکن قربانی کا بولو بھائی گوشت اس کو پہلے سے منع، شرط لگا دو کہ بھائی میں قربانی میں گوشت کرنے نہیں آتا، تو 100 روپیہ ادھر لے لے مارا پائیں گے۔ وہ لوگ بھی کیسا ہوتے ہیں، پوٹ کا جو گوشت ہوتا ہے نا، اچھا ایم پے نے وہ جاننا نیچے مکی دے کہ آپ نے خبر بھی نہیں پڑ گئی، اچھا گوشت نکال کے لے لیتے ہو، پہلے سے منع کر دو، گول گوشت پہلے سے لے لیتے ہو تو ان کو پہلے سے منع کر دو کہ بھائی قربانی کا گوشت میں ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ نے جو قربانی کی ہے، آپ نے جو ہمارا جانور کاٹا ہے اس کے اجرت ہم نے آپ کو دے دی ہے، ہم آپ کو گوشت دینا نہیں چاہتے، کیوں کہ یہ میرا اکیلے کا نہیں ہے، اس میں 3 حصے ہیں، ایک تو میرا ہے، ایک رشتہ داروں کا ہے اور ایک غریبوں کا ہے، تیری اجرت لے لی، تیری محنت لے لی ہے، ہم قربانی کے گوشت میں سے تجھے گوشت نہیں دیں گے۔ تو عزیزو میرے پیارو، جو تھوڑے مسائل میں نے آپ کے سامنے قربانی کے جو بیان کر دیے، جتنے یاد آئے، اللہ نے جتنے یاد دلائے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی باتیں کہی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، پھر سننے والے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ جتنے لوگ حج میں گئے، اللہ تعالیٰ تمام کے حاجیوں کو حج کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ایک ارکان کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے، پوری امت کا حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے یہاں مقام پہ رہ کر جو اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو بھی صحیح طریقے سے ہم کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔